رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ کچھ ایسے مدنی پھول بیان کیے گئے تھے کہ جس سے ہم قرآن کریم کو درست پڑھ سکیں، اور یہ پچھلے کچھ سلسلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قاف و کاف کے فرق کو سمجھایا گیا، حا اور ہا کے فرق کو سمجھایا گیا ہے، اسی طرح عین اور الف کے فرق کو بھی ہم نے سمجھانے کی یہاں پر کوشش کی ہے۔ اور یہ چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے یہاں عموماً چونکہ اس کے فرق کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ادائیگی درست ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے تلاوت پر کس قدر فرق پڑتا ہے۔ اور چونکہ نارمل ہمارے ایک تعداد ہوتی ہے جو بالکل ایک نارمل قرآن پڑھتی چلی جاتی ہے، اور انہیں شاید اس بات کا علم ہی نہیں ہے، یا کبھی زندگی میں شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح سیکھا نہ ہو کہ قرآن کریم کو اس طرح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حروف کو اس طرح واضح کیا جاتا ہے۔ آج جو چیز اس سے پھر انشاءاللہ آج قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری آیت کریمہ کا بیان اور اس کا ایک تصور آپ کے سامنے رہے گا کہ پتہ چلے کہ قرآن کریم ہماری کس قدر دنیا اور آخرت کے لیے ہماری رہنمائی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے آئیے وہ کچھ فرق سمجھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ ونحر اور قربانی کر، یہ سورہ کوثر میں آپ کو ملے گی یہ لفظ، یہ حرف جو ہے ونحر۔ اچھا، اگر آپ نے ونحر کو ونحر پڑھا تو اس کا مطلب ہو جائے گا اور جھرک۔ سورہ کوثر تو میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین اس کی تلاوت کرتے بھی ہوں گے، اور شاید یہ سورہ کوثر ہمارے ناظرین کی ایک تعداد ہوگی جس کو شاید یاد بھی ہو، لیکن یاد ہونا اپنی جگہ پر ہے، یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا درست پڑھنا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ بہت خوبصورت، بڑی پیاری یہ سورہ مبارکہ، اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں، آپ کی خصوصیت کا بھی بیان ہے۔ اب دیکھیے میرے سامنے سورہ کوثر موجود ہے، اور یہاں پر ہے فصل لیلی ربک ونحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ونحر کا مطلب کیا ہوا؟ اور قربانی کرو۔ اور اگر ہم ونحر کو ونحر پڑھیں گے تو اور جھرک۔ اب دیکھیے کس قدر معنی بدل جائیں گے۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، یہ ہو گیا شروع میں، پھر فرمایا اور قربانی کرو۔ اگر ہم اور قربانی کرو کی جگہ پر اور قربانی کر اور قربانی کرو، ونحر اور قربانی کرو، اب اس کی جگہ پر اگر ونحر کی جگہ پر ہم ونحر پڑھتے ہیں، ہا کو درست ادا نہیں کرتے، تو اس کے پورے معنی بدل جائیں گے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کی اگر ہم نماز میں تلاوت کریں گے، قرأت کریں گے، اگر اس سے معنی فاسد ہو گئے، مطلب جو ہوتا ہے معنی میننگ جو ہوتے ہیں اگر وہ فاسد ہو گئے تو یاد رکھیے نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں پر اس ایک حرف کو جو آپ کو آج سمجھایا گیا، تو بات وہی ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں اور قرآن کریم کو درست سیکھنے اور اس کو درست پڑھنے اور اس پر درست عمل کرنے۔ میں نے ہر جگہ درست کا لفظ لگایا ہے،
سیکھنا بھی ہے تو درست سیکھنا ہے. کس سے سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے. مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی کا موجود ہے الحمدللہ. ہزاروں دنیا بھر میں عاشقان رسول پڑھ رہے ہیں. میری لاسٹ انفارمیشن کے مطابق دنیا کے 80 ممالک کی نمائندگی ہے ہمارے آن لائن مدرسۃ المدینہ میں جو پڑھائے جاتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا تعارف بھی مختصراً اگر ابھی مل جائے گا تو ابھی مدرسۃ المدینہ آن لائن کا ایک بڑا ہی مختصر سا تعارف جو حال میں ایک نئی تعارفی جو ویڈیو آئی ہے، انٹروڈکشن آیا دعوت اسلامی کا، اس میں بھی اس کی ایک چھوٹی سی جھلک موجود ہے. تو وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دعوت اسلامی کس طرح قرآن کریم کی خدمت میں مصروف عمل ہے. تو مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے ہیں. یہ سارے انداز ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی صورت ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر قرآن کریم کی درست تلاوت سیکھ سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست تلاوت کرنے، سیکھنے اور اس پر درست عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، مضمون عرض کر دوں. دیکھیے، اگر کسی شخص کو کسی مصیبت میں آنے سے پہلے اگر وہ ذہنی طور پر اس مصیبت کے لیے تیار ہو اور ایک حکمتیں مطلب اس کے متعلق اس کا جو نتیجہ ہے اس کے بارے میں اگر اس کو آگاہ کر دیا جائے تو بعض اوقات صبر آسان ہو جاتا ہے کہ پہلے سے مائنڈ بنا دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کریمہ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مصیبت کے پیش آنے سے پہلے خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو مصیبت کے وقت صبر آسان ہو جاتا ہے. تو ایک بہت خوبصورت ہے، میں نے عرض کی تھا قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے تو قرآن کریم ہمارے دین میں، ہماری دنیا میں، ہماری معیشت میں، ہر شے میں ہماری مدد کرتا ہے. جب ایک شخص پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور جب اس کو اس پریشانی اور مصیبت کے سامنے خوبصورت نتیجہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کو مصیبت اور پریشانی اس کے لیے صبر کرنا اس پر آسان نہ ہو جائے کہ یار سامنے نتیجہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا، خوشخبری بھی تو بعض اوقات نظر آتی ہے. ایسی خوشخبری قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. آئیے سنتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، یعنی صبر والوں کے لیے یہاں پر خوشخبری بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں کس قدر یہ ایک تسلی ہے. پھر مزید اس سورت مبارکہ آیت مبارکہ کے تحت دکھا ہے کہ ایک یہ بھی ہے کہ جب کافر دیکھیں کہ مسلمان بلا و مصیبت کے بعد صبر و شکر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو، اس کی طرف رغبت ہو. ایک یہ کہ آنے والی مصیبت کی خبر پہلے اس کی اطلاع ملنا، یہ غیبی خبر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. ایک حکمت یہ ہے کہ منافقین کے قدم ابتلا کی خبر سے اکھڑ جائیں اور مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے. کتنا خوبصورت مضمون ہے خزان العرفان کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت. اور آزمائش اور امتحان کی یہ جو باتیں جو ہمیں بیان کی گئی ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی کافی مصیبتیں آئیں، کافی پریشانی آئیں. ان سب کا بیان بھی قرآن کریم میں اگر آپ اس کی تفاصیر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا. لیکن یہاں پر ایک خوشخبری یہ دیکھیے، ایک بہت پیاری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری سنا ان صبر والوں کو الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہے اس آیت کریمہ کا آگے ایک دوسری آیت. خوشخبری سنا صبر والوں کو
کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو جب ہم دیکھیں تو یہ کس قدر ہماری تربیت کر رہی ہوتی ہے، ہمیں کس قدر یہ ہمارا ذہن بن رہا ہے۔ اور پھر آگے مزید ثواب کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ فرماتے ہیں اولئک علیہم، یہ وہ ان کے لیے کیا کیا انعام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ یعنی کس قدر اس میں خوشخبریاں ہیں، کس قدر اس میں راحت کا پیغام ہے قرآن کریم میں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور آیت نمبر 156 اور آیت نمبر 157 کو اگر آپ تلاوت کریں گے، پھر خزائن العرفان میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح ایک مصیبت پر صبر کرنے کا ذہن ملتا ہے۔ صبر کہتے ہیں چپ رہنے کو۔ بہت ساری تعریفیں، یعنی جب مصیبت آئے تو بندہ چپ ہو جائے، واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے۔ میں یہاں چند مدنی پھول عرض کروں گا، اور آج میری نیت بھی یہ ہے کہ تاکہ یہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں گھرے لوگ جب یہ قرآن کریم کے ارشادات سنیں، اس کے متعلق ترجمہ قرآن سنیں، اس کے متعلق تفاسیر دیکھیں، پھر مزید بزرگوں کے اور واقعات پتہ چلیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پتہ چلیں، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پتہ چلیں، تو ایک تسلی ملتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، تسلی ملتی ہے۔ واقعی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ تو زندگی میں قدم قدم پر جیسے آزمائشیں تو آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے آزماتا ہے، تو کبھی جان و مال کی کمی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی دشمن کے خوف کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، تو کبھی کسی نقصان سے، کبھی کسی آفت، کسی پریشانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ راہ دین میں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس راہ دین میں آنے والی جو بعض تکالیف ہوتی ہیں، ان میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، تو اس میں بھی آزمایا جاتا ہے۔ اسی طرح فرما بردار اور نافرمان، محبت میں سچے، محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے، کہ بعض ہوتے صرف محبتوں کی باتیں کریں گے، لیکن پریشانی آتی ہے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت پیاری ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب پریشانی اور مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اصل امتحان ہوتا ہے، اور اسی پر آدمی کو پورا اترنا پڑتا ہے۔ کہ ایک نام سنا ہوگا آپ نے مجنوں اور لیلا کا، تو اس طرح مطلب کہ اس واقعے میں بھی اگر آپ غور کریں گے لیلا اور مجنوں کے بھی، تو محبتیں، پیار، یہ آزمائش کے راستے میں آتی ہیں۔ اس کی داستانیں تو بہت لوگ سناتے ہیں، لیکن بعض بزرگوں نے ان کے واقعات کو اس طرح بھی لکھا ہے کہ جب لیلا نے آزمائش میں ڈالا تو اچھے اچھے لوگ چلے گئے جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن مجنوں جو کہ محبت میں سچا تھا وہ آزمائش پہ کھڑا اترا۔ طویل واقعات ہیں، چونکہ اس کا موقع مجھے اتنا ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو اس کے واقعات سناتا۔ تو یہ جو آزمائش ہے نا، یہ فرمان اور نافرمانوں کو الگ کر دیتی ہے۔ سچی محبت کرنے والے اور صرف محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان میں بھی فرق واضح کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، ان کو فرزند قربان کرنے کا حکم آنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کا ختم ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا، اور اس کے علاوہ مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا، انبیاء کرام علیہم السلام کا شہید کیا جانا، اور میرے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس قدر امتحان، آزمائش اور کیسی کیسی گھڑی آئیں۔ شہزادوں کی ولادت ہوئی، بچپن میں شیر خارق ہی چھوٹے چھوٹے تھے، انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے علاوہ طائف میں گئے تو طائف میں آپ کو کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اسی علاقے اور اسی شہر میں رہنے والوں نے آپ کو کتنا ستایا، آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ آپ کو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ ہجرت کر کے گئے،
یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں. پھر غزوات کے اندر پریشانیاں، غزوات کے اندر ایک سے ایک وہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ آپ کے رخ انور بھی زخمی ہوا، آپ کے قدموں میں بھی آپ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے قدموں سے خون بہنے کے واقعات ملتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں. حتیٰ کہ آپ کو میں کربلا میں لے کر چلوں، کربلا میں کیا نہیں ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنے دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، آپ کی جو اہل خانہ تھے کتنے بھوکے پیاسے رہے، آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ آپ خود شہید ہو گئے. پورا کاروان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ واقعہ تو محرم الحرام میں سنتے رہتے ہیں. اسی طرح بزرگوں کی پوری سیرت و تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں آتی رہی ہیں، کھانے کی تکلیف، آل اولاد کی تکلیف اور بہت ساری تکالیف، لیکن یہ صابر رہتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے تھے. مزید ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی ساری جو مثالیں ہیں، یہ کیا، یہ ڈٹے رہتے تھے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، بہت موٹی سی بات جو کہ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اس سے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. یہ تو اندازہ ہوگا ہم سب کو کہ ایک شخص آزاد، اس کو کوئی پریشانی مصیبت نہیں پہنچتی تو اپنے رب کو یاد بھی نہیں کرتا اتنا، لیکن جب اسے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے رب کو کتنا یاد کرتا ہے. ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی اور بڑا غافل تھا، کبھی رب کو یاد نہیں کرتا تھا. فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کی، یا اللہ یہ تجھے یاد نہیں کرتا، تیرا ذکر نہیں کرتا، تیری فرما برداری نہیں کرتا، اور تو اس کو نعمتوں پہ نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے، نعمتوں پہ دیے چلے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں کہ اس کو میں نے تکلیفیں ڈالا نہیں ہے تو مجھے یاد نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گردن کی طرف کی ایک رگ تھی، اس رگ کا فنکشن بند کر دیا، جو ایک کام تھا اس کا بند کر دیا. اس کو تکلیف ہوئی نا، جیسی تکلیف ہوئی نا اس کے زبان سے فوراً یا ربی، فوراً تکلیف ہوگی تو اللہ یاد آئے گا، یا ربی. جیسے ہی اس نے یا ربی کا، غیب سے آواز آئی، لبیک یا عبادی، میرے بندے میں تو ہوں، تو کہاں ہے. واقعی جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب قرضہ چڑھ جاتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے موقع پر توبہ بھی بڑی سچی ہوا کرتی ہے. جی ہاں، بڑی سچی توبہ ہوا کرتی ہے. بعض اوقات انسان ایسی مصیبت میں، پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، قرضے چڑھ جاتے ہیں، نقصان ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ پریشان، وہ پریشان، یہاں بیماری، وہاں بیماری. یہ سر پر ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ. پھر اپنے گناہ یاد کرتا ہے، میں نے اس کو یہ بول دیا ہوگا، میں نے اس کو یہ بول دیا ہوگا، اس کے ساتھ یہ کر دیا تھا، اس کے ساتھ وہ کر دیا تھا، یہ لگتا ہے میرے سود کی وجہ سے، لگتا ہے میرے رشوت کی وجہ سے، یہ لگتا ہے میرے ظلم کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ، اس کی وجہ. اب اس کو ایک ایک کر کے گناہ یاد آ رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے اس کو گناہ یاد نہیں آ رہے تھے. ایک ایک کر کے اس کو ساری خطائیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اور اس سب خطاؤں میں یہ بھی دیکھیں، خطاؤں میں کوئی تعویل بھی نہیں کرتا، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا تھا، ایسا نہیں اس کا قصور تھا. سب پہ قصور بھول جاتا ہے، اپنا ہی قصور یاد آ رہا ہوتا ہے. اس وقت اتنی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ بسا اوقات یہ اپنے رب کے حضور رجوع لاتا ہے، یا اللہ مجھے ایک ایک کر کے میرے گناہ یاد آ رہے ہیں، ظلم یاد آ رہا ہے، ستم یاد آ رہا ہے، پریشانیاں یاد آ رہی ہیں، وہ جو ماں کو ستایا تھا، یا اللہ جو باپ کو ستایا تھا، جو بیوی پر ظلم کیا تھا، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، جو میں نے اولاد کے ساتھ زیادتی کی تھی، پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ جو کاروبار میں نے بےمانی کی تھی، ملاوٹ کا مال بیچا تھا، وہ جھوٹ بولا تھا، وہ فتنہ فساد میں نے برپا کیا تھا، وہ ناحق میں نے قتل کروائے تھے، وہ جو میں نے بھتے اور پرچیاں دی تھیں، وہ جو میں نے ان کا ساتھ دیا تھا، وہ ظلم کرنے والا کا جو میں نے ساتھ دیا تھا، ایک ایک کر کے اس کو پھر اپنے گناہ یاد آتے رہیں گے. یہ کب ہوا؟ جب اس پر پڑی مصیبت آئی، پریشانی آئی، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے. اور واقعی لوگوں کی بددعائیں بعض اوقات انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہیں، اور یہ اس وقت اس کو یاد آتی ہیں جب وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ جو مصیبت آتی ہے نا، یہ مصیبت
کئی اوقات ایسے ہوتے ہیں مصیبت یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد لے کر آتی ہے. اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمارے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ جو تکلیف آتی ہے اس میں بندہ کس قدر اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے. تو یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے، اور تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں. جو رتبے والے ہوتے ہیں تکلیف کا اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال لکھا ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جس طرح ہم راحتوں کا استقبال کرتے ہیں، خوشیوں کا استقبال کرتے ہیں، اس طرح اللہ کے وہ شان والے جو بندے ہوتے ہیں یہ تکالیفوں کا اور پریشانیوں کا استقبال کرتے ہیں. مگر فرماتے ہیں مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام تو لیں، رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے تو نہ جانے دیں. اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہیں. پھر اس بڑے ثواب جو حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں اس سے محرومی تو دوہری مصیبت ہو گئی. ایک تو مصیبت نہیں جائے گی، اوپر سے اگر میں صبر کرتا تو ثواب ملتا، صبر کیا نہیں تو ثواب بھی چلا گیا. اور پھر ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر زیرک، یہ یو کے میں ہوتے ہیں. یہ مجھے بتاتے تھے کہ جو نفسیاتی مریض آتے ہیں ان کا بھی اس طرح ہم علاج کرتے ہیں کہ جب ان کو ایک امید جب نظر آتی ہے کہ میری مصیبت کے پیچھے بھی کوئی انعام ہے، میری مصیبت کے پیچھے بھی کوئی ثواب کی امید ہے، تو مصیبت کو برداشت کرنا اس کے لیے قدرے آسان ہو جاتا ہے. پھر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج میں نے سوچا یہی تھا کہ آج یہ دکھ و درد کا جو ہمارے ساتھ جو ایک واسطہ ہے اس کو بھی تھوڑا سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ سکون اور آسانی نصیب